السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PC1 نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر۔ پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ آج ہم پاکستان میں لیبر پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں اعجاز حسین جو صدر پاسبان لیبر موومنٹ پاکستان اور صدر نیشنل لیبر فیڈریشن ڈویژن فیصل آباد ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کی شکر۔ تو ملک میں لیبر پالیسی کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ باجی اس میں تو یہی ہے کہ جب سرمایہ دارانہ اور وڈیرا شاہی ہوگی تو پھر جو لیبر ہے اس کا مقدر جو ہے وہ پسنا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان 73 سالوں کے اندر سرمایہ پہلے تو وڈیرا شاہی تھی اور وہ لوگوں کو اٹھنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس سطح پہ رہیں کہ کل کوئی اگر خوشحال ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ہمارے سامنے آنکھیں نکالیں گے، لہذا ان کو دبا کے رکھیں۔ تو وڈیرا صحیح تو صحیح ابھی بھی موجود ہے۔ صحیح، یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہی تو اس ملک کا المیہ ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں عدل کا نظام ہوگا، یہاں اسلامی جو نظام ہے حکومت وہ ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی انگریزوں کا قانون جو ہے وہ اس ملک کے اندر چل رہا ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت مطلب انگریزوں کو کے پٹھو تھے، انگریزوں یعنی جو مجاہدین وہاں پہ جو آزادی کی تحریک کے اندر جو لوگ جدوجہد آزادی کے لیے کام کر رہے تھے، ان کی انفارمر جو بنتے تھے انگریزوں کے، وہ لوگ آج ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ چند خاندان ہیں، چند اشرافیہ ہے جو سرمایہ دار اور وڈیرے، وہ 73 سالوں سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نام کے طور پہ تو پاکستان کے اندر لیبر پالیسی موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کہیں دور دور تک جو ہے وہ انصاف ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو میاں صاحب، لیبر تو ہر جگہ موجود ہے پاکستان میں، تو اس طرح ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے ابھی تک۔ پھر جی بالکل، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج تک ہم آزاد نہیں ہوئے، کہ ہم انگریزوں کے غلاموں کے غلام، پھر ان کے غلاموں کے جو غلام ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اسی طرح آج میں موجودہ جو وقت ہے اس کی بات کروں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ جو لیبر پالیسی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو جو کم سے کم اجرت جو 18,000 جو 18,500 روپیہ گورنمنٹ نے طے کیا ہوا ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہا۔ یہاں پاکستان کے اندر سوشل سیکیورٹی کارڈ، UOB کارڈ اور جو بنیادی سہولتیں ہیں جو لیبر کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ یہاں میں بات کروں کہ مستقل بنیادوں پہ جو لوگ کام کرتے تھے ملوں کے اندر اور فیکٹریوں کے اندر، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹھیکیداری نظام کے اندر جو لے کے آیا جا رہا ہے۔ جو لیبر پالیسی ہے اسے مکمل نراف جو ہے وہ سرمایہ دار نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سرکار ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ تو میاں صاحب کو چینج کون کرے گا؟ اس میں تبدیلی کب آئے گی؟ یہ ہم کافی عرصے سے باقی اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے محنت کشوں کو 2.25 کروڑ کے قریب پاکستان کے اندر محنت کش جو ہے وہ بستے ہیں۔ ہم محنت کشوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اور منظم ہو کے پھر ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو حقیقی تبدیلی ہے، جو اسلامی نظام کی تبدیلی ہے وہ لے کے آئیں۔ اور اس طرح پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب بہتر قیادت ملک کے اندر آ جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو انصاف ہے وہ بھی ہونا شروع ہو۔ اچھا میاں صاحب، ملک میں اداروں کی رجکاری کے حوالے سے بھی کئی معاملات جاری ہیں، اس کو آپ کیسا لیں گے؟ دیکھیں جی، جب حکمران نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک کے اندر، حکومت جو لوگ کر رہے ہیں وہ سرمایہ دار ہیں بنیادی طور پہ، وڈیرے جو ہیں وہ اس ملک کے اندر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ان کا حق دینا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے پاکستان کے اندر کیسی پالیسیاں بنانی ہیں جس سے ان کی اپنی روٹی روزی یا ان کی جو عیاشیاں ہیں وہ پوری کر سکیں۔ اور حقیقت ہے کہ آج بھی میں بڑے کھل کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انگریزوں کی جو پالیسیاں ہیں، بیرونی جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ کوئی پاکستان کی قومی پالیسی نہیں ہے کہ اس پالیسی کے مطابق جو ہے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں۔ یعنی مزدور محنت کش جو ہے وہ پاکستان میں مطلب وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔
اگر محنت کش کام کرے گا, محنت کش خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. لیکن یہاں پہ حال یہ ہو رہا ہے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے کی بات کرتی تھی, چھتیں دینے کی بات کرتی تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ جو ابراہیم فیبر جیسے بڑے ادارے ہیں وہاں سے لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ انتظامیہ سننے کے لیے تیار ہے, نہ لیبر منسٹر جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہے. یہاں ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدینہ کی ریاست کا تصور تو یہ تھا کہ اگر دریائے فرات پہ ایک کتا پیاسا مر جائے تو خلیفہ وقت کو جواب دینا پڑتا تھا, جواب دینا پڑنا تھا. لیکن یہاں کے حکمران مدینہ کی ریاست کی بات تو کرتے ہیں, لیکن خود لوگوں کو جو ہے وہ بے روزگار کر رہے ہیں, لوگوں کی جو ان کی جو روزگار ہے ان کو چھین رہے ہیں. اچھا میاں صاحب, یہاں پہ آپ نے منسٹری کی بات بھی کی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہاں پر لیبر منسٹری بھی موجود ہے, کیا وہ درست کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی, اگر درست کام کر رہی ہو تو ان کا فرض نہیں بنتا کہ اگر کوئی مل اونر کسی کو نکالتا ہے تو اس کا نوٹس لیں. میں ابراہیم فیبر کی میں نے بات کی ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, اور وہاں سے کوئی ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں سے لوگوں کو نکال دیا گیا. منسٹر کیوں نہیں وہاں پہ ایکشن لے رہے ہیں بھائی؟ ان کا اپنا مطلب جو ہے وہ معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی موج مستی ہے, ہمیں ہمارے حصہ مل جاتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لیبر کے لیے کام کریں. اور پھر جب ایجنڈا ہی مطلب یہ ہو کہ پاکستان کو ہر سطح پہ ہم نے برباد کرنا ہے. آپ دیکھ لیں نا پاکستان کے اندر, آپ ٹرانسپورٹ کا شعبہ دیکھ لیں, بری طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے. آج آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں مثال دینا چاہتا ہوں بنگلہ دیش کی, کہ بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا, وہ ہم سے الگ ہوا. آج اس کو دیکھیں اور ہمیں دیکھیں, ہماری معیشت کو دیکھیں, ان کی معیشت کو دیکھیں, تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب باڑھ فصل کو کھانا شروع کر دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فصل کا اللہ حافظ ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے, جن لوگوں نے اس ملک کے لیے بہتر پالیسیاں جو ہے وہ بنانی ہے اور ان کے اوپر عملاً نفاذ کروانا ہے, وہی لوگ جب کوئی پالیسی نہ بنائیں اور محنت کشوں کو اور اس ملک کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے نہ دیکھیں, بلکہ جہاں بھی مطلب یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے جس میں منسٹرز بھی ہیں وہ بھی اس کو جو ہے سیریس نہیں لے رہے. میرے بھائی اگر سیریس لیتی ہوں تو پاکستان, چائنا 1 سال بعد میں ہم سے آزاد ہوا, وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کتنی ترقی ہے. اور پاکستان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی معدنیات دی ہیں, کولے کے ذخائر دیے ہیں, پٹرول یہاں پہ ہے, گیس یہاں پہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں اتنے قابل لوگ ہیں کہ وہ پوری ابھی دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, بیرونی جو ممالک ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اپنے لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا, بلکہ انہیں مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ہم تنگ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو کے اپنے کام کو چھوڑ دیں. اچھا جی میاں صاحب, یہاں پہ بتائیے گا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہیں, تو وہ کہاں تک محنت کشوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کرنے میں, ان کی اجرتوں میں لینے میں, اور ان کی جو جیسے یہ نکالا گیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے لیبر کو, تو ان کی بحالی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں وہ؟ دیکھیے جی, میں پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب ادھورا ہے, میں اس کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نجکاری کے حوالے سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو بھی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اداروں کے اندر ملازمتوں پہ رکھوایا, اور سیاسی جو مداخلتیں ہیں انہوں نے اداروں کو تباہ و برباد کیا. میں یہاں سٹیل مل کی بات کرتا ہوں کہ سٹیل مل وہ واحد مل ہے جو 19,000 ایکڑ پر مشتمل جو مل ہے ہماری, اور وہ مٹی سے لوہا بناتی ہے. ٹھیک ہے جی, اربوں روپے اس نے کما کے دیے, لیکن حکمرانوں نے اس کو جو ہے اس کا سودا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور غالباً میں 1906 کے اندر یہ انڈیا کی ایک کمپنی تھی, اس کو یہ مل لیز پہ دینا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت پاسلو نیشنل لیبر فیڈریشن ہماری ایک تنظیم ہے, تو اس نے بھی پروٹیسٹ کیا. پھر جو سپریم کورٹ ہے اس نے اس کا ایکشن لیتے ہوئے اس فیصلے کو
کالعدم قرار دیا، اس کو روکا، لیکن آج پھر اسٹیل مل کو بیچنے کی بات آ رہی ہے، آج ریلوے کو بیچنے کی بات آ رہی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ ٹکٹ لینے جائیں تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی، تو پھر مجھے بتائیں کہ جب ٹکٹ بھی نہیں ملتی، مطلب اتنی پیسنجر ہے وہاں پہ، تو پھر وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہے یہ خود بیٹھ کے، یہ مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے، اور یہ مطلب جو ہے وہ اپنے بینک بیلنس اور اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ کنگال بنا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم کچھ کول نہیں پکڑیں گے، ہم جناب عبرت کا نشان لوگوں کو بنائیں گے، ہم لوٹی دولت کو پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کہاں ہے پھر؟ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اوپر ان کے بلائی جو افسران ہیں، وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بلائی افسران جب کچھ نہیں کر رہے، جب وقت کے حاکم کچھ نہیں کر رہے، تو پھر یہ معمولی سا جو ادارہ ہے یہ کیا کرے گا؟ اس ادارے کی تو پہنچ ہی نہیں ہے۔ یہ تو جب ہم ان سے کیوں بنائے ہوئے یہ ادارے؟ میں تو دیکھیں، میں نے تو ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابراہیم فیبر کے حوالے سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی یہاں اے سی سٹی سے، تو میں نے اے سی سٹی کو یہی بربلی یہ کہا کہ جناب اگر آپ لوگ ان سیٹوں پہ بیٹھ کے، لیبر ڈائریکٹر اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اداروں کو لاگ لگ جانا چاہیے، ایسے اداروں کو تالا لگا دیں آپ۔ وہ ملک میں بوجھ ہی ہے نا پھر، جو کام ہی نہیں کر رہے ہیں محنت کشوں کے لیے، وہ بالکل جو تنخواہیں ہیں، جو ان کے جو سارے لوازمات ہیں، جو خرچے، وہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرے؟ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے؟ لیکن حکومت تو چپ کر کے اپنے وہ فوٹو سیشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یا جو اپوزیشن اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے ان کو کرش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ اپوزیشن کچھ سوچ رہی ہے، نہ وقت کے جو حکمران ہیں وہ سوچ رہے ہیں، اور غریب عوام جو ہے وہ بیچاری روز بروز جو ہے وہ غربت کی چکی کے اندر جو ہے وہ پستے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، آپ جو اس وقت اجرتیں جو مخصوص کی گئی ہیں محنت کش کی، اس حوالے سے کیا سیٹسفائی ہیں، اور ان کی اضافے سے حوالے سے کیا آپ بتائیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں بہت بڑا مافیا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہے اس ملک کے اندر، اور گورنمنٹ کی اگر ریٹ موجود ہے، اداروں کی ریٹ موجود ہے، تو پھر سرمایہ داروں کو نکیل ڈالنی چاہیے۔ جو سرمایہ دار لیبر پالیسی پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو کیا ان اداروں کا کام نہیں ہے کہ ان کو مطلب کان سے پکڑیں گے بھی ادھر آؤ؟ یہ آپ کے اوپر لاگو ہے۔ آپ لوگوں کے سوشل سیکیورٹی کارڈ کیوں نہیں بناتے؟ آپ لوگوں کے EOB کارڈ کیوں نہیں بناتے؟ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ 70 سالوں سے فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، اتنی خستہ حال ان کی پوزیشن ہے کہ کبھی ان کی دیواریں گر جاتی ہیں، کبھی چھتیں گرتی ہیں، اور لوگ بیچارے ان کے نیچے آ کے دب کے وہ جو ہے وہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یا وہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ کا چیک دے دیں ان کو۔ کیا وہ انسانی جان کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں۔ 5 لاکھ کا چیک جو ہے وہ لواحقین نہ لیں، پھر کیا کریں؟ لواحقین بیچارے کیا کریں؟ مجھے بتائیں نا، لواحقین مطلب کیا کریں؟ کے لیے لڑنا چاہیے نا میاں صاحب، پیسے لے کے چپ کرا دیتے ہیں۔ بھائی جان، اتنا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے میاں صاحب۔ اتنا برا حال کر دیا ہے اس عوام کا کہ لوگ ایک ایک لقمے کے لیے مجبور ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج یہاں نوجوانوں کی بات کریں تو ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے وہ در در بھٹک رہے ہیں، ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی۔ یہاں آپ سرکاری اداروں کی بات کر لیں، آپ ریڈیو اسٹیشن کی بات کریں، آپ یہ اخبارات کی بات کریں، تو یقین جانیے کہ یہاں سے جتنے لوگ مطلب امپلائی ہیں ان کو مطلب فارغ کیا جا رہا ہے، اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر لوگ کیا کریں؟ لوگ بے بس ہیں، لوگ مجبور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار چلے
یہ تھوڑا بہت آج جو ابھی مطلب وقت ہے یہ تو ٹپائیں نا جی، اس میں تو کچھ مطلب حاصل کر لیں نا، معاوضہ جو مل رہا ہے وہ لے جو مل رہے ہیں وہ تو لے لیں، وہ تو لے لیں، بعد میں یہ بھی نہیں ملے گا. چلے میاں صاحب ان دی اینڈ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری مسائل آپ نے بتائے ہیں لیبر کے حوالے سے، لیبر پالیسی کے حوالے سے، تو ان کا حل کیا ہے اور کیسے ان کو سالو کیا جائے گا؟ دیکھیں جی میں تو اپنے قوم کو، اپنے محنت کشوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی میں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا، میرا کردار کیسا ہے. تو لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ سچے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر سطح کی جو قیادت ہے اس کو چننے کے لیے ہمیں یہ کردار کا جو فارمولہ ہے اس کو پہلی ترجیح بنانا ہوگا. اگر ہم انتخابات کے اندر جاتے ہیں تو انتخابات کے اندر بھی ہمیں کردار کی بنیاد پہ لوگوں کو ووٹ دینے ہوں گی. جب کردار کی بنیاد پہ لوگوں کو ووٹ دیں گے، صالح دیانتدار لوگوں کو ہم ہر سطح پہ لے کے آئیں گے تو یقین جانیے پاکستان تبدیل ہو جائے گا. اور یہی ایک حل ہے کہ اگر پاکستان میں دیانتداری کی بنیاد پہ، کردار کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو چناؤ کریں، چاہے وہ یونین لیڈر ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، چاہے وہ اداروں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو، یعنی جب آپ کردار کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو لے کے آئیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں یہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی پاکستان اور فلاحی پاکستان، فلاحی ریاست جو ہے وہ بنے گا. تو اس کے لیے میں اپنے محنت کشوں سے بھی اور اپنی دیگر جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں میں ان سے بڑے درد دل کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو مفادات ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے ہزاروں قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہیں، لہٰذا ہم نے یہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے. لہٰذا ہمیں کردار والے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز میں پاکستان کو صحیح معنی میں آگے لے کے بڑھ سکیں. جی ناظرین، یہ تھے میاں اعجاز صاحب جو مجھ سے پاکستان میں لیبر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے بہت سارے مسائل بتائے ہیں، تو یہ مستقبل قریب میں اس کا حل ہونا تو مشکل لگ رہا ہے مجھے، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے، ایک پیغام دیا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.